صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. خداوند عالم انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ انسان کا امتحان اس طرح سے لیتا ہے کہ اسے دولت دنیا سے نواز دیتا ہے تو وہ اسے نعمت سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے نواز دیا. فیقول ربی اکرمن. اور جب اس کا امتحان اس نعمت کو چھین کر کے لیتا ہے تو اسے مصیبت سمجھتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے فیقول ربی اہانن. میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کر دی ہے. کیونکہ اس کی نگاہ میں اگر کوئی نعمت ہے تو صرف مادی نعمت ہے، معنوی نعمتوں سے وہ غافل ہے. حالانکہ اسلام کی تعلیم، قرآن کا پیغام، ائمہ اطہار علیہم السلام کی نصیحت انسان کو یہی ہے کہ وہ دونوں نعمتوں پر نظر رکھے، مادی نعمتیں بھی اور معنوی نعمتیں بھی. جب کبھی مادی نعمتوں اور معنوی نعمتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو مادی نعمتوں کو قربان کر دے، معنوی نعمتوں کو بچا لے. معنوی نعمتوں میں ایک اہم نعمت دین ہے. دین کی اہمیت کتنی ہے اسے آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کرتا آ رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے اصحاب کی سیرت کی روشنی میں. البتہ یہ راستہ ذرا مشکل راستہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے تو انسان دین کو قربان کر لے، دنیا کو اپنا لے. کیونکہ انسان عام طور سے ان لذتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو فوری لذت ہے، جو سامنے کی لذت ہے. نقد سودا زیادہ اسے پسند ہے ادھار کے مقابلے میں. جو فوری تکلیفیں ہیں ان سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور جو جن کے بارے میں ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد آپ کو فلاں تکلیف ہوگی، تو اس پر اتنا کان نہیں دھرتا، توجہ نہیں دیتا. لیکن اگر فوری تکلیف کوئی ہونے والی ہے تو اس چیز سے باز آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہیں گے آپ اگر یہ جو ہے سگریٹ پیئیں گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا، تو پوچھے گا کب؟ ابھی نہیں، ابھی تو نہیں، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد کینسر ہو جائے گا، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، لیور پہ کیا اثر پڑے گا، یہ سب آج نہیں ہوگا. لہذا سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے باوجود اس کی طرف پیتا ہے تو پیتا ہی رہتا، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھا جائے گا طرح طرح کے بہانے.
لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ جو ہے ڈائریا ہو گیا ہے، اب اس کے سامنے اس کا پسندیدہ ترین کھانا لا کے رکھ دیں، کراچی کی نہاری ہو، لاہور کا کیا ہو، ہاں، تو کھائے گا؟ ہاتھ لگائے گا؟ اس لیے کہ سزا فوراً ملے گی نا. جس کی سزا فوراً مل جاتی ہے اس میں انسان دور رہتا ہے، اور جس میں جو ہے مزہ فوراً ملتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش. ملے گا مزہ مگر بعد میں، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پھر سوچنا پڑتا ہے. جو تکلیف اور آرام فوری ہے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو تکلیف اور آرام بعد میں ہوگا، جس کا ابھی وقت ہے، تو وہاں کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بیٹھے نصیحت کرے، باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹا اگر تم کالج جاؤ گے، اگر تم محنت سے پڑھو گے، اچھے نمبر لاؤ گے تو تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی. ابھی نہیں ہو جائے گی، ابھی تو تکلیفیں جھیلنا ہے، ابھی تو پڑھنا ہے، کالج میں 4 سال 6 سال مغزماری کرنا ہے، اس کے بعد تو سمجھانا پڑتا ہے بچے کو. تب بچہ جا کر کے 4-5 سال کی مشکلیں برداشت کرتا ہے، 4-5 سال کے بعد ملنے والے آرام کے لیے. تو یہی حال ہے دین کا بھی. دین کی لذتیں فوری تو نہیں نہ ہیں. آپ نے ایک بہترین ڈش کوئی پکا کے رکھ دی، سامنے رکھا، چکھا، فوراً مزہ آیا. اب دین میں تو نہیں کہ ابھی آپ نے نماز پڑھا ابھی آپ کو مزہ آ گیا، ابھی آپ نے روزہ رکھا ابھی تو تکلیف ہو رہی ہے. صبح سویرے نیند کو قربان کرنا، صبح اس سردی میں اٹھنا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے، یہ جو ہے وضو کر لے، اٹھنا تو پڑے گا، نیند آ رہی ہے، رات میں دیر میں سوئے ہیں تو ابھی تو تکلیف ہی ہو رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان عبادت کرتے 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 اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے عبادت میں جو ہے مزہ آنے لگتا ہے. اگر ایک وقت کی نماز خدا نہ خواستہ قضا ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کو سینکڑوں کوڑے مارے گئے ہیں. یہ مرحلہ ایک دن میں نہیں آتا. تو ضرورت ہے کہ ایک ایسا ہادی، ایک ایسا رہنما ہو جو اسے اس بعد میں ملنے والی لذت کی طرف مائل کرے اور بعد میں ملنے والی تکلیف سے بچنے کے لیے تیار کر. دین یہی تو ہے. شکر خدا کا کہ اس نے ہمیں صرف دین کی نعمت دی نہیں ہے، بلکہ دین کی نعمت سے آشنا ہونے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا. ہدایت اس نے کتابیں بھیجی، توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ جو ہے صحیفہ نوح، صحیفہ ابراہیم، یہ سب کاہے کے لیے آئے تھے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ صرف وہی نعمت نہیں ہے، وہی لذت نہیں ہے جو تمہیں سامنے نظر آتی ہے. فوری لذت کے علاوہ بھی کچھ لذتیں ہیں جو بعد میں ملتی ہیں، وہ زیادہ اہم ہیں. فوری تکلیف سے بھی زیادہ خطرناک وہ تکلیفیں ہیں جو بعد میں ہونے والی ہیں. خداوند عالم نے کتابیں بھیجی، پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، ائمہ کا سلسلہ قائم کیا، اور انہوں نے آنے کے بعد بڑی محنت و جانفشانی کے ذریعے انسان کو راہ راست کی طرف دعوت دی، راستہ دکھایا. اسی سلسلے ہدایت کی ایک کڑی کی شہادت کی آج رات 17 صفر آج ہے نا، 17 صفر 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن. لہذا آج کچھ اسی امام کے سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے سورہ فاتحہ کی. مرحومین محبوب علی ابن رجب علی، شیو جی، منم جی، احمد علی، قاسم علی، غلام علی، قاسم علی، انور علی، قاسم علی، بشیر بیگم بنت میر امتیاز علی، جنت بی بی بنت نور محمد، سید اسد عباس رضوی، سید شہید اکبری، امیر بانو، مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آج 8ویں امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے. امام کی پیدائش 11 ذی-القعدہ. البتہ سن میں اختلاف ہے، لیکن اکثر محققین اور مورخین نے جو تسلیم کیا ہے وہ ہے کہ آپ کی ولادت سن 148 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی جس سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. چھٹے امام کی شہادت اور 8ویں امام کی ولادت ایک ہی سال میں. البتہ بعض مورخین نے سن 151 اور 153 کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن اکثر مورخین جس چیز کو قبول کرتے ہیں محققین وہ سن 148 ہجری ہے. شہادت امام کی سن 203 ہجری میں ہے. اس طرح سے 55 برس کی آپ کی کل عمر بنتی ہے. 55 برس کی عمر میں آپ کی شہادت کی تاریخ میں البتہ اختلاف ہے. یہ جو ہے ذی-القعدہ کے مہینے میں بھی کہا جاتا ہے 17 صفر اور آخر ماہ صفر، کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں زیادہ تر 17 صفر کی تاریخ کو رجحان دیا جاتا ہے، لیکن ایران میں جہاں امام رضا دفن ہیں وہاں کے اوپر صفر کی آخری تاریخ یعنی 29 صفر کو ان کی شہادت یہ جو ہے منائی جاتی ہے. بہرحال 17 صفر ہو یا 29 صفر ہو، آج 17 صفر امام کے بارے میں اپنے زمانے میں یہ اتفاق نظر تھا، سنی شیعہ اپنے پرائے سب کا اتفاق نظر تھا کہ امام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، امام سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، امام سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے. حتیٰ مامون الرشید، مامون نے جب امام کی بیعت کا مسئلہ پیش کیا اور بنی عباس نے احتجاج کیا اس پر، تو بنی عباس کے ہزاروں افراد کو اکٹھا کر کے جو اس نے تقریر کی ہے مامون نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بنی عباس اور یہ جو ہے آل علی ان سب کے درمیان نظر دوڑائی، ایک ایک کا جائزہ لیا. ہم نے علی ابن موسیٰ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا. علم کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ملا. دادی علی خاندان سے آپ سب واقف ہیں کہ یہ جو ہے 7ویں امام کے بیٹے ہیں. نانہال کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کی والدہ جن کا نام یہ جو ہے نجمہ ہے. نجمہ کے بارے میں اگرچہ یہ ہے کہ یہ کنیز بن کر کے آئی تھی، لیکن اگر حالات کا جائزہ لیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بظاہر کنیز بن کر کے آئی ہیں، ورنہ در حقیقت یہ انتظام قدرت تھا طیب و طاہر صلب تک پاک و پاکیزہ رحم کو پہنچانے کا. یہ رہنے والی یہ جو ہے مغرب کی تھیں. مغرب سے مراد یورپ و امریکہ نہیں، مغرب سے مراد ہے یہ جو ہے مراکش، الجزائر، لیبیا، تیونس، یہ ایریا جو ہے اسے کہا جاتا ہے مغرب عربی جسے کہا جاتا ہے. اس علاقے کے رہنے والی تھیں. ان کی آمد کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. ہشام کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہشام یہ معلوم کرو کہ مغرب کا بردہ فروش آیا یا نہیں آیا. بردہ فروش اسے جو غلام اور کنیز وغیرہ کا کاروبار کیا کرتے تھے. میں نے کہا نہیں، جہاں تک میری اطلاع ہے ابھی تو نہیں آیا ہے. امام نے کہا نہیں، آ گیا ہے. امام ہشام کے ساتھ آئے وہاں پر جہاں پر غلام اور کنیزوں وغیرہ کا کاروبار ہوتا تھا، لا کر کے بیچے جاتے تھے. وہاں پر مغرب سے آنے والے بردہ فروش کو پوچھا، معلوم ہوا ہاں وہ آ چکا ہے. اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ ہم کنیز خریدنا چاہتے ہیں. اس نے 1 2 3 4 سب دکھائے. امام نے سب کو یہ جو ہے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، کیونکہ ظاہر سے بات امام کنیز نہیں خریدنے آئے ہیں. امام تو پاکیزہ رحم کو ڈھونڈنے آئے ہیں جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس امام کے لیے. اس نے کہا ایک کنیز ہے مگر وہ بیمار ہے. کہا گیا اسے پیش کرو. کہا نہیں میں اسے نہیں پیش کروں گا. اس نے اسے نہیں پیش کیا. امام واپس آ گئے. دوسرے دن امام نے ہشام کو بھیجا تنہا.
بہت بھاری رقم دے کر کے بھیجا کہ ہشام جاؤ، جتنی بھی رقم مانگے، جو قیمت مانگے، منہ مانگی قیمت دے کر کے اس کنیز کو خرید لاؤ۔ ہشام گئے، ہشام نے پھر وہی بات کہی، اس نے انکار کیا، ہشام نے اصرار کیا۔ ہشام کے اصرار سے آخر میں اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ایک بات بتا دو، اس کنیز کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کنیز کو میں نے مغرب کے دور دراز ترین علاقے سے خریدا تھا، اور میں نے اسے خریدا تھا اپنے لیے، لیکن جب میں اس کنیز کو لے کے چلا، راستے میں ایک عورت، اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی ایک عورت سے جب ہمارا سامنا ہوا، اس نے جب اس کنیز کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسے میں نے اپنے لیے خریدا ہے۔ کہا خبردار اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا، اللہ نے اسے اس دنیا کے سب سے اچھے اور سب سے بہتر انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کائنات کا ہادی کہلائے گا۔ لے کر کے آئے، اور جب امام کی ولادت کے آثار قریب ہوئے تو جناب نجمہ خاتون کہتی ہیں کہ عام طور سے ظاہر سے بات ایام حمل میں خواتین کو ایک یہ جو ہے بوجھ کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب تک امام ہمارے شکم میں رہے ہمیں کبھی بھی بوجھ کا احساس نہیں ہوا، اور اکثر ہمیں تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنائی پڑتی تھی۔ جس دن ولادت ہوئی ہے، امام کی ولادت ہوتی ہی امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیکا اور سر کو اوپر کی طرف اٹھا کر کے کچھ کہنے لگے۔ جناب نجمہ کہتی ہے کہ میں سمجھ نہ سکی، جب ساتویں امام آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ بچے کا تو بڑا عجب معاملہ ہے، ایسے ایسے ہوا۔ کہ نجمہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ تو حجت خدا ہے، یہ حجت خدا ہے۔ یہ سلسلہ آپ کا جو ہے نانیالی اور دادیالی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دو اہم نقطے ہیں امام کی زندگی میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو امام کے سلسلے میں یہ ہے کہ یوں تو تقریباً ہر امام کے بعد والے امام کی امامت پہ اختلاف ہوتا رہا ہے، لیکن 8ویں امام کے سلسلے میں یہ اختلاف کچھ زیادہ ہی شدید ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7ویں امام کے 4 وکیلوں نے، ابھی میں نے پرسوں نرسوں آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا تھا، 4 وکیل جو دنیا پرستی کا شکار ہو چکے تھے، چونکہ ان کے پاس بھاری رقم 7ویں امام کی موجود تھی، اور جو امام کے قید خانے میں ہونے کی بنا پر 7 سال چونکہ امام قید خانے میں رہے ہیں، قید خانے میں ہونے کے بنا پر ذاتی استعمال میں انہوں نے اس کو یہ جو ہے صرف کر دیا تھا ذاتی کاموں میں۔ اب انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر 8ویں امام کو 8واں امام مان لیں گے تو وہ رقم انہیں واپس کرنا پڑے گی، اب وہ رقم دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس حرص دنیا، حب دنیا نے انہیں مجبور کر دیا کہ اصلاً 8ویں امام کی امامت ہی کا انکار کر دیں۔ جب یہ 8ویں امام بنیں گے تبھی تو مانگیں گے، ہم جب انہیں 8واں امام مانے ہی گے نہیں تو ظاہر سے بات ہے جو رقم 7ویں امام کی ہے وہ انہیں کہاں سے ملے گی، اور 8ویں یہ اس وقت بنیں گے جب 7ویں کا شہید ہونا ثابت ہو جائے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ 7ویں امام شہید ہی نہیں ہوئے، ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، وہ پردہ غیب میں چلے گئے ہیں۔ امام 12 نہیں، امام 7 ہیں۔ آخری امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، ان کے بعد 8واں ہے ہی نہیں کہ ہم انہیں 8واں مانے، وہ پردہ غیب میں چلے گئے، وہی مہدی ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ بجائے 12ویں کہ انہوں نے 7ویں پہ آ کے معاملہ ختم کر دیا۔ اب ایسے عالم میں اب یہ 4 اہم لوگ تھے، کوئی غیر معمولی شخصیت تو نہیں تھے، امام کے وکیل ہیں، امام کے نمائندے ہیں۔ انہی امام جس زمانے میں قید خانے میں تھے، لوگ ان سے رابطہ رکھتے تھے، انہی کے پاس لا کر کے رقمیں دیتے تھے، خمس وغیرہ کے جمع کیا کرتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کا مبلغ علم بھی اس زمانے میں اتنا یہ جو ہے بلند نہیں تھا۔ عام لوگ جو خواص تھے انہوں نے تو پہچان لیا، وہ امام کے ساتھ آ گئے، لیکن عام جو شیعہ تھے وہ ذرا تحیر میں پڑ گئے تھے، متحیر تھے، انہیں مانے یا نہ مانے۔ ایک طرف سے وہ لوگ کہتے ہیں یہ امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام نہیں، آخری امام تو
ایک عجیب کشمکش کا زمانہ تھا. امام نے ایسے کشمکش کے دور میں بار امامت کو اٹھایا اور اسے نہایت کامیابی کے سامنے اپنی صداقت اور اپنی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور چار طرف امام کے زہد, امام کے علم, امام کے تقوی, امام کے کمالات کا اعتراف ہونے لگا. دوسرا اہم نقطہ جو امام کی زندگی میں آتا ہے وہ ہے مامون کی ولی عہدی کو قبول کرنا. مامون جو اپنے بھائی امین سے, آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو ہے بڑا بیٹا یہ جو ہے مامون تھا ہارون کا, مگر ہارون نے اپنے بعد یہ جو ہے ولی عہد بنایا تھا امین کو. امین چھوٹا بھائی تھا, مامون بڑا تھا. دونوں بھائیوں میں ٹکر ہوئی اور امین کو قتل کر کے مامون نے تخت خلافت پر قبضہ کر لیا. ادھر سے عباسیوں سے بھی مامون کی جنگ چل رہی ہے, ادھر سے آل علی سے تعلق رکھنے والے رہنما مختلف خطوں میں انقلاب کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے. زبردست جنگ چل رہی ہے مامون کی ان لوگوں سے. علویوں سے جو مامون نے جنگ لڑی ہے, ایک دو علاقے میں نہیں لڑی ہے, بصرے میں جنگ ہو رہی تھی, یہ جو ہے گرگان میں جنگ ہو رہی تھی, ایران کے یہ جو ہے مازندران کے خطے میں جنگ ہو رہی تھی. ابو سرایا سے جنگ میں مامون کے 2 لاکھ سپاہی مارے گئے ہیں. 2 لاکھ سپاہی مارے گئے ہیں. 10 مہینے تک ابو سرایا نے جو ہے مامون سے جنگ لڑی ہے, اور مامون پریشان ہے, اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. کئی خطرے اس کے سامنے ہیں. ایک طرف سے بنی عباس کا خطرہ ہے, یعنی خود اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے. دوسری طرف سے علویوں کی جو انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں ان سے خطرہ ہے. تیسری طرف سے خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطرہ ہے کہ کہیں امام رضا دعوی امامت, امام تو ہیں ہی, کہیں یہ بھی جو ہے میدان میں نہ آ جائیں. اس کے بعد شیعوں کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی تھی جو امام کے پیرو ہیں, امام کے ماننے والے ہیں. اب مامون یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت اس کے پاس آ جائے کہ علویوں کے خطرے کو بھی کنٹرول کر لیا جائے, شیعوں کی حمایت بھی اسے مل جائے, اور امام رضا کی امامت کا خطرہ بھی ٹل جائے. اس طرح سے جو بنی عباس اس کے مخالف ہیں انہیں بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لہذا مامون نے ایک نہایت سازشی جال بنا. وہ جال یہ بنا کہ امام رضا علیہ السلام کو حکومت میں شامل کر لیا جائے. کم سے کم 4 مقصد اس کا ہے. مقاصد تو اس کے بہت سارے ہیں, میں 4 مقصد کے اوپر فقط روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جب امام رضا امام بن جائیں گے تو علویوں کی تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی. امام رضا جب اس کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے, ولی عہدی کا عہدہ اگر امام نے قبول کر لیا تو ولی عہد کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو حکومت ہے وہ جائز حکومت ہے. ان کے بعد ہم, یعنی یہ حکومت جائز حکومت ہے. جب مامون کی حکومت کے جواز کو امام قبول کر لیں گے تو علویوں کی تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی. امام کے چاہنے والے جو شیعہ ہیں وہ امام کے ساتھ مامون کے یہاں آ جائیں گے, اور امام کی خود اپنی شخصیت, امام کا زہد, امام کا تقوی, آج جو امام محبوب خلائق بنے ہوئے ہیں, جس محبوبیت کی بنا پر امام نگاہوں میں کھٹک رہے, کہیں کل امام کھڑے ہو گئے ہمارے مقابلے میں تو کیا ہوگا, جب وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو ان کی مقبولیت, ان کی محبوبیت خود بخود ختم ہو جائے گی. کیونکہ مامون جانتا تھا ہم لوگوں کے سروں کو تو جھکا سکتے ہیں, دلوں کو نہیں جھکا سکتے, کیونکہ عوام حکومت سے ڈرتے تو ہیں مگر حکومت سے محبت نہیں کرتے ہیں. جب امام رضا بھی حکومت کا ایک حصہ بن جائیں گے, ایک جزء بن جائیں گے, پھر لوگوں کی وہی رائے جو ہمارے بارے میں ہے وہ ان کے بارے میں ہو جائے گی. یہ ایک سازشی کھیل اس نے شروع کیا. امام رضا علیہ السلام کو اس سازش کو توڑنا ہے, اس سازش کو ناکام بنانا ہے. سب سے پہلے مرحلے پہ رجا ابن ابی ضحاک کو جب مامون نے مدینہ بھیجا ہے امام کو خراسان لانے کے لیے کہ آپ یہاں تشریف آئیے, آ کر کے حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے,
جس وقت رجا ابن ابی ضحاک جو ہے مدینے میں آیا، امام نے جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا۔ مامون یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آج اگر امام رضا نے زندگی اختیار کی ہے، اس لیے اختیار کی ہے کہ انہیں عہدہ منصب ملا نہیں ہے، انہیں حکومت کا موقع ہی نہیں ملا، انہیں مال دنیا سے فائدہ اٹھانے کا جو ہے موقع ہی نہیں ملا، کوئی چانس ہی نہ ملا۔ اب اگر دیکھو ان کو چانس ملا تو جس طرح سے ہم حکومت کے شہدا ہیں، حکومت سے چمٹے ہوئے، یہ بھی حکومت سے چمٹ گئے۔ امام نے اس کی سازش کو ناکام کرنے کا جانے سے انکار کر دیا۔ جواب ملا کہ جانا تو آپ کو ہے ہی، زبردستی آپ کو لے جایا جائے گا۔ اب امام چل رہے ہیں، اگر امام بغیر کوئی اقدام کیے ہوئے مدینے سے چلے جاتے ہیں تو عام طور سے یہی تو تصور ہوگا نا کہ امام حکومت کے لیے گئے ہیں۔ امام نے جانے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنا چاہا، یہ بتانا چاہا کہ میں جا نہیں رہا ہوں، مجھے لے جایا جا رہا، میں شیدائے حکومت نہیں ہوں، مجھے زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جس طرح سے امام حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، بالکل وہی انداز ہے امام رضا کا مدینے سے رخصت ہوتے وقت۔ امام حسین جا رہے تھے، سب کو پتا ہے امام حسین کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ کربلا میں شہادت کے لیے جا رہے ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہیں، یزید کے جو ہے مقابلے میں امام حسین جا رہے ہیں، حکومت کے ہمراہ نہیں ہیں، حکومت سے ٹکر لینے کے لیے امام حسین جا رہے ہیں۔ لہذا جب امام حسین نانا کے روزے پہ آئے تھے تو قبر سے لپٹ کے روئے تھے نا، بالکل یہی انداز امام رضا کا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد پیغمبر کی قبر سے جو ہے لپٹ لپٹ کر کے رو رہے کہ یا رسول اللہ مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب جن کے کانوں تک بات پہنچی انہیں پتا چل گیا کہ نہیں، یہ حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ ان کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، اپنے اہل خاندان سے کہا ہماری زندگی میں ایڈجسٹ کرو، ہماری زندگی میں ہمارا ماتم کرو، ہماری زندگی میں ہمارا نوحہ پڑھو، یہ میرا وہ سفر ہے جس سے میں واپس نہیں ہوں گا۔ اگر حکومت کے لالچ میں جا رہے ہوتے، حکومت کے لیے اگر جا رہے ہوتے تو خوشی ہونا چاہیے تھا، جشن منایا جاتا۔ امام کے گھر میں جشن کی کوئی کیفیت نہیں ہے، تو کم سے کم مدینے والوں کو یہ احساس ہو گیا کہ امام اگر جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں۔ لہذا مامون کا وہ منصوبہ جس میں یہ دکھانا تھا کہ جیسے ہم حکومت کے لالچی ہیں ویسے یہ بھی حکومت کے لالچی ہیں، یہ منصوبہ اس کا ناکام ہوا۔ اب امام چلے، مامون کی کوشش یہ ہے کہ امام کے ذریعے اپنی حکومت کو جو ہے مضبوط بنائے اور امام کے وقار کو والعیاذ باللہ کمزور بنائے، محبت امام گھٹے، محبت مامون بڑھے۔ لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل مسئلہ الٹ دیا۔ یہ سفر جو مدینے سے خراسان تک کا امام نے انجام دیا، امام نے اس سفر کو تبلیغ خلافت میں تبدیل نہ ہونے دیا بلکہ اس سفر کو تبلیغ امامت بنا دیا۔ پہلے امام کو اتنا بڑا مجمع کہاں ملتا تھا، 4 آدمی آتے تھے امام کے پاس۔ اب امام جہاں سے گزر رہے ہیں، مامون نے تو پوری تیاری کر رکھی تھی نا کہ لوگوں میں یہ بات اچھی طرح پھیلے کہ امام ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہر شہر میں ہزاروں افراد استقبال کے لیے آتے تھے، لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت تو تھی ہی مگر حکومت کے خوف سے قریب نہیں آتے تھے۔ اب حکومت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا ہے، جس شہر سے امام گزرتے ہیں ہزاروں افراد امام کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور امام موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اہل بیت کے موقف کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام جب نیشاپور پہنچے ہیں، نیشاپور میں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ٹوٹ پڑے آپ کے استقبال کے لیے۔ صرف اندازہ لگا لیے مجمع کا کہ 20,000 افراد وہ تھے جو قلم اور کاغذ لے کر کے کھڑے ہوئے تھے امام کے ارشادات کو لکھنے کے لیے۔ 20,000 افراد قلم اور کاغذ لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو مجمع کتنا بڑا رہا ہوگا۔ اب دیکھیں اتنے بڑے مجمع میں 2-4 لوگ لکھتے ہیں نا، تو لکھنے والوں کا اگر آپ تناسب لگائیں مجمع سے کتنے لکھتے ہیں کتنا سنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، 20,000 افراد۔ امام رضا جب پہنچے ہیں وہاں کے اوپر، نیشاپور جب پہنچے ہیں، محمل میں بیٹھے ہیں امام، لوگوں نے کہا ابن رسول اللہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، ہم آپ سے کوئی حدیث سنے بغیر آپ چلے جائیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ ایک دفعہ امام نے محمل سے سر نکالا،
کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ. حدیث قدسی پڑھا کہ اللہ کا ارشاد ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ جو ہے میرا قلعہ ہے، اس قلعے میں جو داخل ہو گیا اللہ کہتا ہے وہ میرے عذاب سے اسے نجات مل جائے گی. لوگوں نے فوراً لکھ لیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. اس کے بعد امام آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر محمل سے سر نکالا، وہ کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا. کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو داخل ہو گیا عذاب خدا سے محفوظ ہو گیا، لیکن یہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، کچھ شرطیں ہیں بھی اس کی. اس کے بعد کہتے ہیں وہ انا من شروطہا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید قلعہ ہے، لیکن وہ توحید تمہیں عذاب سے بچائے گی جو ولایت سے جڑی ہوئی ہو. اگر توحید ولایت سے الگ ہو جائے تو اس توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کس لیے بلایا تھا مامون نے؟ مامون بلا رہا ہے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، امام رضا کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن امام رضا نے اس سفر کو بالکل تبدیل کر دیا. کہاں 20,000 قلم ملتے لکھنے کے لیے؟ 20,000 قلم کہاں ملتے لکھنے کے لیے؟ لاکھوں کا مجمع کہاں ملتا جس کے سامنے امام ولایت کے مضبوط موقف کو بیان کر سکتے؟ امام نے اپنی ولایت کو بیان کیا، مامون کی حکومت کو نہیں بیان کیا. اس کے بعد جب امام پہنچ گئے، وقت کم ہے، میں بہت ہی یہ جو ہے خلاصہ کرتا جا رہا ہوں. جب یہ جو ہے مرو پہنچ گئے ہیں جہاں پر دارالخلافہ قائم کیا تھا مامون نے، مرو پہنچنے کے بعد اب مامون جب آتا ہے امام کے پاس استقبال وغیرہ کرنے کے بعد آ کر کہتا ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، میں نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد، افراد کا جائزہ لینے کے بعد اپنا بھی جائزہ لیا، آپ کا بھی جائزہ لیا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ خلافت کے حقدار تو آپ ہی ہیں، خلافت کے حقدار آپ ہی ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں یہ خلافت آپ کے حوالے کر دوں، میں چاہتا ہوں خلافت آپ کے حوالے کر دوں. امام جانتے ہیں کہ مامون سنجیدہ نہیں ہے، واقعاً وہ خلافت دینا نہیں چاہ رہا ہے، وہ تو آزما رہا ہے صرف کہ دیکھیں ان کے اندر خلافت کا شوق ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں یا خطرے کو بھاپنا چاہ رہا ہے. دینا نہیں چاہتا کیونکہ مامون اتنا عاشق حکومت ہے، اتنا عاشق خلافت ہے کہ اپنے بھائی پر رحم نہیں کیا. جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، جس نے اپنے یہ جو ہے اہم وزیروں کو قتل کیا ہے، اپنی فوج کے سرداروں کو قتل کیا ہے حکومت بچانے، جس نے شہر کے شہر ویران کر دیے. میں نے عرض کیا نا، اب اس سرایا سے جنگ میں تقریباً 2 لاکھ اس کے اپنے سپاہی مارے گئے ایک جنگ میں. جس نے اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کا خون بہایا ہے، وہ اتنی آسانی سے خلافت امام کے حوالے کر دے گا؟ اور اگر امام کو لائق خلافت مانتا ہی تو مدینے سے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مدینے ہی جا کے ان کے حوالے کر دیتا. اور جب امام آنے کو تیار تو دھمکی کیوں دیتا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات ایک کہہ رہا ہے اس پر اس کا ایمان نہیں ہے. کیا جواب دیا ہے امام رضا نے؟ فرماتے ہیں مامون، اگر خلافت تیرا حق ہے، اگر یہ خلافت اللہ نے تجھے دیا ہے تو تجھے یہ حق نہیں ہوتا کہ جو منصب اللہ نے تجھے دیا ہے وہ تو کسی اور کو دے دے. اللہ نے نبی بنایا موسیٰ کو، موسیٰ چاہے کسی اور کو بخش دے، انہیں حق ہے. نبوت منصب الہی ہے، امامت منصب الہی ہے، یہ حق اگر دے گا تو اللہ کسی کو دے گا، بندوں کو دینے کا حق نہیں ہے. امامت کی بنیاد کو بیان کیا، امامت کے فضل کو بیان کر دیا. ہاں مامون، اگر یہ حکومت تجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا ہے، تو تجھے یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کو دے دے. اور اگر اللہ نے تجھے یہ حق نہیں دیا ہے تو تیری خلافت ہے ہی نہیں جو تو کسی کو یہ جو ہے بخش دے. جو مال تمہارا ہے ہی نہیں وہ تم کسی کو دے کیسے سکتے ہو؟ اگر حق تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تم کسی کو نہیں دے سکتے. اور اگر تمہارا ہے ہی نہیں تو جو چیز تمہاری ملکیت نہیں ہے وہ تم کسی کو کیسے دے سکتے ہو؟ ذوالریاستین جو وزیر ہیں مامون کے کہتے ہیں میں نے خلافت کو پہلی مرتبہ اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
خلافت کو پہلی مرتبہ اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کوئی دے رہا ہے اور کوئی ٹھکرا رہا ہے، ورنہ ہم نے تو ہمیشہ خلافت کو نوچتے ہوئے دیکھا تھا، ہمیشہ ہم نے خلافت کو چھینتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ ہم نے خلافت کو اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب امام نے یہ جواب دے دیا، البتہ بات سوال ہوتا ہے کہ امام نے انکار کیوں کر دیا؟ وہ دے رہا تھا تو یہ جو لے لیتے، جب وہ دے رہا تھا تو لے لیتے، انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو جانتے ہیں امام کہ وہ دینے میں سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعی سنجیدہ ہوتا تو جس طرح سے ولی عہد بننے پر اصرار کیا تھا، خلافت کے لیے اصرار نہیں کیا، ایک دفعہ تجویز رکھ کر کے بات واپس لے لیا۔ امام نے انکار کیا، اصرار پھر نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے یہ دینے میں۔ اگر امام ہاں کہہ دیتے تو ہاں کہنے کے نتیجے میں امام بھی قتل کیے جاتے اور امام کے ہمراہ جو مخلص شیعہ تھے وہ بھی مارے جاتے، اور اس وقت قتل ہو جانے کا امام کے قتل ہو جانے کا نہ فائدہ دین کو پہنچتا، نہ فائدہ شیعوں کو پہنچتا، نہ فائدہ اسلام کو پہنچتا۔ امام قربانی وہی دیتا ہے جہاں قربانی سے فائدہ دین کو پہنچے، جہاں قربانی سے فائدہ اسلام کو پہنچے، اور جہاں امام دیکھتے ہیں کہ نہیں زندگی کو باقی رکھنے سے دین کو فائدہ ہوگا، وہاں زندگی کو باقی رکھ بھی آپ کہ امام کی زندگی کے باقی رہنے سے کیا کیا فائدے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر مامون حکومت دے رہا تھا، امام لے لیتے اور مامون دے بھی دیتا، تو اس وقت نظام جو حکومت کا بنا ہوا تھا، امام بظاہر خلیفہ ہوتے مگر کٹھ پتلی خلیفہ ہوتے۔ حکومت کی باغ ڈور ساری کے ساری مامون کے ہاتھوں میں ہوتی، وزیر تو اس نے معین کر رکھے تھے، سرداروں کے لشکر تو اسی کے تھے۔ امام کے یہاں ایسی کوئی تیاری نہیں تھی کہ حکومت کو وہ اپنے ہاتھوں میں سنبھال سکتے، حکومت ہوتی تو کٹھ پتلی حکومت ہوتی۔ ائمہ کے یہاں حکومت مقصد نہیں ہے، حکومت ایک ذریعہ ہے حق کو قائم کرنے کا، باطل کو ختم کرنے کا۔ اگر حکومت کے ذریعے حق قائم ہو سکے، باطل کو جو ہے مٹایا جا سکے، حکومت کو قبول کرتے ہیں ورنہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ ابن عباس، اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ کہا مولا، عقیدت میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن مارکیٹ ویلیو اس کی کچھ بھی نہیں، اتنے پیبند لگ چکے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مارکیٹ میں اسے کوئی 2 پیسے کا بھی نہیں خریدے گا۔ کہا لیکن سنو ابن عباس، یہ جوتی میری نگاہوں میں تم پر حکومت کرنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے کسی حق کو زندہ کر سکوں، کسی باطل کو ختم کر سکوں۔ جس وقت مولا کائنات کے دروازے پر آئے تھے وہاں تو مولانا بھی یہی کہا تھا نا کہ دعونی والتمسوا غیری، جاؤ کسی اور کو انتخاب کر لو، فإن الآفاق قد اغامت والمحجۃ قد تنکرت، کیونکہ آسمان اسلام ابرآلود ہو چکا ہے، راستے تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں حکومت کرنا یعنی ایسے میں حق کو قائم کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ساتھ دینے والے اگر نہ ہوں گے، حکومت بغیر ساتھ دینے والوں کے تو نہیں چلتی ہے، ایک آدمی سے حکومت نہیں چلا کرتی ہے، ساتھ دینے والے چاہیے، انصار چاہیے۔ امام دیکھ رہے تھے امام کے پاس وہ ساتھی، وہ انصار نہیں ہے، گرفت حکومت کے اوپر مامون ہی کے افراد کی ہے۔ بظاہر امام خلیفہ ہوں گے، نام امام کی حکومت کا ہوگا، کام وہ سارا ہوگا جو مامون اور مامونی چاہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا امام کے نام پر، ستم ہوگا امام کے نام پر، زیادتیاں ہوں گی امام کے نام پر، اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا جائے گا امام کے نام پر۔ لہذا امام نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے حکومت کو دینے میں۔ اس کے بعد مامون نے کہا کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیجئے، میرے بعد آپ ہوں گے خلیفہ، آپ ہوں گے حاکم۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ مجھے تیری زندگی ہی میں زہر دے دیا جائے گا، مجھے تیری زندگی دیا جائے گا، لہذا میرا ولی عہد کا مطلب ہوتا تمہارے بعد میں تمہارے بعد زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ مامون نے کہا کس کی مجال ہے جو آپ کو زہر دے گا؟ خیر کافی گفتگو ہوئی، اس کے بعد مامون ایک جملہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے ولی عہد کیوں نہیں بننا چاہتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ ولی عہد بن جائیں گے تو جو آپ کی یہ زاہد ہونے کا چرچا ہے یہ ختم ہو جائے گا،
لوگوں کی نگاہوں میں آپ کے زہد کا وقار گھٹ جائے گا، اس لیے آپ نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں کہ آپ نے سنا ہے بابا اجاز سے کہ آپ امام نے کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ تو اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ تو جو اتنا اصرار کر رہا ہے مجھے ولی عہد بنانے پر، اس کی وجہ بتا دوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے دنیا کو یہ ثابت کرنا کہ اگر علی ابن موسیٰ رضا نے زہد اختیار کیا تھا، دنیا سے دوری اگر اختیار کی تھی، تو اس لیے نہیں کہ وہ واقعاً زاہد ہیں، دنیا سے بیزار ہیں، انہوں نے دنیا سے اس لیے نہیں منہ موڑا تھا کہ دنیا اس قابل نہیں ہے، بلکہ دنیا سے انہوں نے نہیں موڑا تھا، دنیا نے ان سے اپنا منہ موڑ لیا تھا، اور جب دنیا ان کی طرف آئی تو دونوں ہاتھوں سے دنیا کو پکڑ لیا۔ تیرا مقصد یہ ہے۔ مامون نے اس کے بعد قتل کی دھمکی دی کہ یا تو آپ حکومت کو، آپ یہ جو ہے ولی عہدی کو قبول کریں گے ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اب یہ مرحلہ تھا وہاں کے اوپر، یا امام ولی عہدی کو قبول کریں اور یا قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر ولی عہدی امام قبول کر لیتے ہیں تو مامون اپنی سازشوں میں کامیاب، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا یہ جو ہے مقصد حکومت کو دینا، اپنی حکومت کو برحق ثابت کرنا اور لوگوں کو یہ دکھانا کہ یہ اسی وقت تک زاہد ہیں، ان کا زہد اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک دنیا ان کے سامنے نہیں آتی ہے، لیکن جب دنیا ان کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہو جاتے ہیں۔ یا ولی عہدی کو قبول کر کے اس الزام کو قبول کریں اور یا اپنی زندگی کا خاتمہ کریں۔ امام دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال امام کی زندگی کی ضرورت ہے اسلامی سماج کو، کیونکہ اس وقت نئے نئے جو ہے مکاتب فکر، الہادی مکاتب فکر پھیل رہے تھے، فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہو کر کے معاشرے میں آ رہی تھیں، مختلف جو ہے مذاہب کے علماء دانشور اسلامی ملک میں آ کر کے اپنے اپنے عقائد پھیلا رہے تھے، اور کوئی تھا نہیں امام کے سوا جو اس کا مقابلہ کر سکتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ امام کی شمع حیات گل نہ ہونے پائے، ولو چند برسوں کے لیے صحیح، چند برسوں کے لیے، چند برسوں میں امام بہت کچھ کر سکتے تھے۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے امام کی زندگی کے باقی رہنے کا، لہذا امام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ اب ولی عہدی قبول کرنے کی صورت میں جو مامون کی سازشوں کا معاملہ تھا، امام نے وہ حکمت عملی اپنائی کی، سازشیں بھی ناکام ہو گئی اور امام کی زندگی بھی ولو 2 برس کے لیے صحیح محفوظ ہو گئی۔ اب کس طرح سے امام نے سازشوں کو ناکام کیا؟ سازش کیا ہے اس کی؟ سازش یہ ہے کہ شیعوں کا تعاون حکومت کو مل جائے۔ سازش یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ثابت ہو جائے کہ مامون کی حکومت باطل حکومت نہیں، حق حکومت ہے۔ اگر باطل ہوتی تو امام رضا اس کے ولی عہد کیوں بنتے؟ اگر باطل حکومت ہوتی تو امام اس حکومت میں شامل کیوں ہوتے؟ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے ہر عمل میں امام رضا شامل ہیں، کیونکہ اگر آپ کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہر جو ہے وزیر پہ ہوتی ہے۔ کوئی منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم سے مطلب نہیں ہے۔ آپ اگر کابینہ کے ممبر ہیں تو مجموعی ذمہ داری ہوتی ہے کابینہ کی، ہر وزیر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں حامی تھے، آپ استعفیٰ دے کے ہٹ کیوں نہیں گئے؟ تو مامون یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہماری حکومت حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا ہماری حکومت کا حصہ بن گئے۔ امام نے وہ تدبیر کی، وہ حکمت عملی امام نے اختیار کی کہ مامون کی ساری سازشیں ناکام ہو، بلکہ نتیجہ الٹا نکلا۔ پہلی بات امام نے تو یہ کی، شرط کر لیا کہ میں اس شرط کے اوپر ولایت عہدی کو قبول کروں گا، ولی عہد بنوں گا کہ حکومت کے کسی مسئلے میں دخل نہیں دوں گا۔ اگر کسی حکومت کا منسٹر پہلے ہی دن یہ اعلان کر دے میں نام کا وزیر ہوں، کام کا وزیر نہیں ہوں، تو سننے والوں کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے یقیناً اس حکومت میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہے ضرور، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں بن رہے بلکہ ان کو زبردستی بنایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا میں کابینہ میں تو آ جاؤں گا، ولی عہد تو بن جاؤں گا، نہ کسی عہدیدار کو معزول کروں گا نہ کسی کو نصب کروں گا، یعنی جتنے بھی تمہارے عہدیدار ہیں سب کے ذمہ دار تم ہو، میں نہیں۔ اس کے بعد جب سند تیار کی گئی ہے، دستاویز یہ جو ہے ولایت کی لکھی گئی ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں کچھ نقطے اس کے پیش کروں۔
امام رضا نے جو دستاویز ولایت لکھوائی ہے، اتنی مضبوط دستاویز ہے جو پورے ملک میں پھیلائی جائے گی، رکھی نہیں رہے گی نا، اس کو تو پورے ملک میں پھیلنا ہے، ہر جگہ دستاویز جائے گی۔ دستاویز کو دیکھنے کے بعد، دستاویز کو پڑھنے کے بعد نہ صرف اس زمانے والے بلکہ قیامت تک کے آنے والے محققین انہیں پتا چل جائے گا کہ امام رضا نے اپنی خوشی سے حکومت قبول نہیں کیا ہے، امام رضا اپنی مرضی سے ولی عہد نہیں بنے ہیں بلکہ ان کو مجبوراً بنایا گیا ہے، اور انہیں یہ بھی پتا چل جائے گا وارث حکومت ہے کون، برحق خلافت کا اصلی حقدار کون تھا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا ابتدا سے لے کر کے قیامت تک۔ دستاویز میں چند چیزیں جو میں نے یہاں کے اوپر نوٹ کر لی ہیں، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے حمد اللہ کی، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کی مشیت میں کسی کا دخل نہیں چلتا، احکام میں نہ کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ اس کا عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب اس طرح کے لکھتے ہیں دستاویز تو جس نے ان کو حکومت عطا کی ہے ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، یہاں پر مامون کے شکریہ اللہ حمد کر رہے ہیں، مامون کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کے آگے لکھتے خدا کون خدا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کے اشارے سے گناہ کیے جاتے ہیں اس کا علم اسے بھی ہے، اور جو دل کے گہرائیوں میں سازشیں رچی جاتی ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی یہی کے اوپر امام لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو مجھے ولی عہد بنایا جا رہا ہے سازشوں کے ذریعے بنایا جا رہا ہے، اور خدا ان سازشوں کو اچھی طرح سمجھنے والا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہ کی صلوات ہو محمد خاتم النبیین اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد پر۔ پیغمبر کے بعد سے آج تک، یہ سن 201 ہجری کا واقعہ ہے، امام رضا کو ولی عہد بنایا گیا ہے 7ویں ماہ رمضان سن 201 ہجری کو۔ ابتدا سے آج تک جتنی بھی سرکاری دستاویزیں لکھی گئی ہیں، مولا کائنات کے وہ 4 سال 6 مہینے دور کو الگ کر دیجئے، سب میں پیغمبر پر صلوات تو ہوتی تھی، آل کا نام نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلی دستاویز ہے، پہلی دستاویز ہے جس میں پیغمبر پر صلوات بھیجی گئی ہے اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ آل پر بھی صلوات بھیجی گئی ہے۔ امام رضا نے اس سے کر دیا ہم اور ہیں، ہم پیغمبر کے ساتھ ساتھ آل پر بھی صلوات بھیجی گئی، امام رضا نے کی تو ہم بھی شامل رکھے جائیں گے، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ پھر امام آگے لکھتے ہیں کہ مامون کو ہمارے ان حقوق کا علم تھا جس سے لوگ ناواقف تھے۔ یہ کون سا حق تھا امام کا؟ یہ کون سا حق تھا؟ کیا یہ جو ہے فرزند رسول ہونے کا؟ سب جانتے تھے کہ یہ جو ہے فرزند رسول ہے۔ ہمارے مامون کو ہمارے ان حقوق کا علم تھا، یعنی مامون جانتا تھا خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ عوام کو تو نہیں پتا ہے، لوگوں کو تو علم نہیں، لوگوں کو تو یہ سمجھایا گیا کہ جو خلافت پہ بیٹھا ہے حقدار ہے۔ اس جملے کو امام نے دستاویز میں شامل کرایا کہ مامون کو ہمارے ان حقوق کا علم تھا جس سے لوگ ناواقف تھے۔ مامون نے اپنے بعد اس قلم رو کی فرما روائی میرے سپرد کی ہے، البتہ اگر میں ان کے پاس زندہ رہوں۔ یہ جملہ شامل کر کے امام بتا رہے ہیں کہ یہ ولی عہدی میری مرضی سے نہیں ہے، میں تو زندہ ہی نہیں رہوں گا، اگر میں ان کے پاس زندہ رہوں۔ عمر کے لحاظ سے بھی امام 20 سال بڑے، عمر کے لحاظ سے امام مامون سے 20 سال بڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ طبیعی طور پر عام طور کے اوپر جس کی عمر کم ہے وہ زیادہ زندہ رہے گا، جس کی عمر زیادہ ہے وہ پہلے دنیا سے جائے گا، اگر شہادت وغیرہ کوئی ایسا موقع نہ بھی ہو، غیر طبیعی موت نہ بھی ہو، فطری اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو امام یہی کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ ولایت عہدی جو ہے کوئی فطری اور نارمل ولایت عہدی نہیں ہے، یہ ان نارمل ولایت عہدی ہے، یہ زبردستی ہمارے اوپر جو ہے مسلط کی گئی ہے۔ یہ باقاعدہ دستاویز کے جملے ہیں جو امام نے وہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص
اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کرے گا جسے اللہ نے باندھنے کا حکم دیا ہے، اور اس رسی کو کاٹے گا جسے مضبوط کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک رسی ہے جسے مضبوط کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایک گرہ ہے جسے باندھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کرے گا، جو اس رسی کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، وہ خدا کی حدود سے تجاوز کرنے کا مجرم ہوگا، کیونکہ اس نے اس عمل سے امام کی توہین کی ہے، اسلام کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ کون سی گرہ ہے؟ وہ کون سی رسی ہے؟ وہ رسی ولایت اہل بیت کی رسی ہے۔ امام اس دستاویز میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ولایت اہل بیت کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہے نا، اللہ نے اہل بیت کی ولایت کو حبل اللہ قرار دیا ہے۔ جو اہل بیت کی ولایت سے وابستہ رہیں گے انہوں نے حبل اللہ کو مستحکم بنایا، مضبوط بنایا، اور جو ولایت اہل بیت سے کٹ گئے وہ اس رسی کو کاٹنے کے جرم کے ارتکاب کریں گے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ماضی میں یہ غلطی کچھ لوگوں نے کی ہے۔ کون سی غلطی؟ اس گرہ کو کھولنے کی غلطی، اس رسی کو کاٹنے کی غلطی۔ ماضی میں یہ غلطی کچھ لوگوں نے کی، اب اس ایک جملے میں پوری تاریخ امام نے بیان کر دیا۔ وہ چاہے بنی امیہ کا دور ہو، چاہے بنی عباس کا دور، آج ہم یاد آئے ہیں۔ ہمارا حق کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ حق اللہ نے معین کیا ہے۔ ماضی میں یہ غلطی کچھ لوگوں، سب دستاویز میں، اور مزے کے بعد امام لکھوا رہے، لکھنے والا کون ہے؟ خود مامون اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، امام لکھوا رہے ہیں۔ کیا اقتدار ہے امام کا؟ وہ اپنی سازشیں کر رہا ہے، امام کی تدبیر تو دیکھیں۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ماضی میں یہ غلطی کچھ لوگوں نے کی، لیکن اتحاد بین المسلمین اور مسلمانوں کو تفرقوں سے بچانے کی خاطر احتجاج نہیں کیا گیا۔ اگر امام چپ رہ گئے، اگر چھٹے امام کا کھلم کھلا احتجاج نہیں ہے، پانچویں امام کا کھلم کھلا احتجاج نہیں ہے، مولا کائنات نے حکومت کے مقابلے میں جنگ اگر نہیں کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنا حق نہیں سمجھتے تھے۔ حق تو سمجھتے تھے، حق انہی کا تھا، لوگوں نے حق کو چھینا، حق اللہ نے انہیں دیا تھا، مگر انہوں نے صرف مسلمانوں کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے، امت میں تفرقہ نہ پڑے اس لیے احتجاج نہیں کیا، اور بادل ناخواستہ اسے برداشت کر لیا گیا۔ یعنی اگر انہوں نے برداشت کیا بقیہ حکومتوں کو، ان حکومتوں سے وہ راضی نہیں تھے۔ اب بتائیے، یعنی ہارون کی حکومت سے ناراض تھے، منصور کی حکومت سے ناراض تھے، مہدی کی حکومت سے، صفا کی حکومت سے ناراض، یہ بنی امیہ کے کم سے کم 4 خلیفہ تو تھے نا، ان سے ناراض تھے۔ ان سے حکومت کی ناراضگی کا اعلان امام کر رہے ہیں مامون کے قلم سے۔ اب اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی تھی؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ، یہ جملہ بہت اہم ہے، اللہ اگر ہمیں یہ قیادت سونپے گا، اللہ سونپے گا، مامون نہیں، یا مامون اپنی حکومت کو خود مامون بنا رہا ہے نا، ولی عہد کس کے بن رہے ہیں؟ مامون کے بن رہے ہیں۔ لیکن دستاویز میں جو عبارت لکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ اگر ہمیں یہ قیادت سونپے گا تو میں سب کے ساتھ، خاص طور سے بنی عباس کے ساتھ، خدا اور رسول کی اطاعت کے مطابق برتاؤ کروں گا۔ ان کے ساتھ سلوک وہ کروں گا جو خدا کا حکم ہے، ان کے ساتھ سلوک وہ کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے۔ بالکل وہی انداز ہے جو مولا کائنات نے اپنایا تھا۔ شورا میں جب کہا گیا تھا نا کہ یا علی، عمل، کتاب خدا، سیرت رسول اور سنت شیخین، مولا نے کیا کہا تھا؟ کتاب خدا منظور، سیرت رسول منظور،
سنت شیخین منظور نہیں ہے. اسی سیرت کو امام رضا علیہ السلام دہرا رہے ہیں. ہمارا عمل جو ہوگا جیسے ہمارے جد نے کہا تھا کتاب خدا کے مطابق سیرت رسول کے مطابق اب تک جو حکومتوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. خدا اور رسول کی اطاعت کے مطابق برتاؤ کروں گا. کسی بے گناہ کا ناحق نہیں بہایا جائے گا. کسی بے گناہ کا خون ناحق نہیں، یعنی اب تک خون ناحق بہایا جا رہا تھا. کسی بے گناہ کا خون ناحق نہیں بہایا جائے گا. کسی کی ناموس اور مال پر حملہ نہیں کیا جائے گا. ہاں الہی حدود کا نفاذ ضرور ہوگا. الہی حدود کا نفاذ ضرور ہوگا. یہ امام کا اعلان اب تک کے سارے خلفاء کی طرف سے جتنے مظالم ہو رہے تھے، چاہے بنی امیہ کی طرف سے چاہے بنی عباس کی طرف، اس کے اوپر ایک خاص طنز ہے. جو سلسلہ ظلم کا تھا، یعنی اب تک ناحق خون بہایا جا رہا تھا، ہارون کے دور میں، مہدی کے دور میں، منصور کے دور میں، صفا کے دور میں اور بنی امیہ کے دور میں تو تھا ہی. اگر میں اپنی طرف سے اس کو اب یوں دیکھیں کہ درباری علماء کی طرف سے اور حکومت کی یہ جو ہے مشینریوں نے ایک عقیدہ لوگوں کے ذہن میں یہ قائم کر رکھا تھا کہ حکمرانوں کا حساب نہیں لیا جا سکتا. خلفاء جو بھی کریں خلفاء کا حساب نہیں لیا جا سکتا. سزا عوام کے لیے ہے، خلفاء کے لیے نہیں ہے. وہ جو کرے وہی انصاف ہے، وہی عدل ہے. آج بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا. حاکم وقت کے خلاف انقلابی تحریکیں نہیں چلائی جا سکتی ہیں. ان کے ہاں باقاعدہ یہ جو ہے فتوے موجود ہیں. تو نظریہ درباری علماء نے یہ قائم کر رکھا تھا کہ جو حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، وہ کچھ بھی کرے، عوام کو اس کا حساب لینے کا حق نہیں ہے. اسے اس کی حرکتوں کی سزا نہیں مل سکتی ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اور مامون لکھ رہا ہے. اگر میں اپنی طرف سے حکم خدا میں کچھ اضافہ کروں یا اسے تبدیل کروں، انہوں نے پورا حق دے رکھا تھا خلیفہ کو، جس طرح سے چاہے حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، تو میں اس عہدے کے لائق نہیں رہ جاؤں گا. یعنی عہدہ خلافت اس کے لیے ہے جو نہ حکم خدا کو تبدیل کرے، نہ حکم خدا میں کمی لائے، نہ حکم خدا میں اضافہ کرے. یعنی حکومت اگر ہے تو اللہ کی حکومت ہے، خلیفہ تو فقط نافذ کرنے والی طاقت ہے اللہ کے احکام کو. میں اس قابل نہیں رہ جاؤں گا اور سزا کا مستحق ہوں گا. اور پورے فلسفے کو امام نے جو ہے یہاں پر نابود کر دیا کہ خلیفہ سزا سے جو ہے ماورا ہے. میں خدا سے اس کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت نہیں رہ گیا کہ میں اس کو عرض کروں. اتنے ہی اگر آپ دیکھیں تو اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد، ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد جو سازشیں تھیں ہارون، جو سازشیں مامون کی تھیں، سب پر پانی پھیر دیا. مامون یہ چاہ رہا تھا کہنا کہ یہ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں. امام نے ان کی حکومت کے پورے فلسفے ہی کو چیلنج کر دیا اور اس کے اوپر مامون سے دستخط بھی کروا لیے، گواہوں سے دستخط بھی کروا لیے کہ ولی عہد جو بن رہے ہیں ہم، آئندہ جو حکومت ہوگی، حکومت کا نقشہ یہ ہوگا، حکومت کا منصوبہ یہ ہوگا. اس کے بعد ادھر سے امام نے شرط کر لیا ہم تمہارے کسی کام میں شامل نہ ہوں گے، کسی چیز میں شریک نہ ہوں گے. پھر امام نے 2 سال کا وقت ملا ہے امام کو، کیونکہ سن 201 ہجری میں امام یہ جو ہے ولی عہد ہوئے ہیں، اور 2 سال بھی کہاں، تقریباً 1.5 سال، کیونکہ 7 ماہ رمضان سن 201 ہجری کو امام نے اس عہدے کو سنبھالا ہے. اور 17 صفر 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوگی. تو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ. 1.5 سال کے عرصے میں امام نے کردار کا وہ نمونہ پیش کیا، اسلام کا عملی نمونہ. پہلے تو یہ تھا نا کہ مدینے میں کھانے کو کہاں ملتا ہے، اگر زاہدانہ زندگی بسر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اب امام محل میں رہ رہے ہیں، شاہی دسترخوان ایک طرف بچھا ہے. امام جب کھانے کے لیے آتے ہیں، شاہی دسترخوان پر بیٹھنے کے بجائے غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے امام.
غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اب تو شخصیت امام کی اور نکھر گئی. ابھی تو یہ تھا کہ ہے نہیں، اب موجود ہے مگر اسے ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے مامون کا خیال یہ تھا کہ مدینے میں ان کے علم کی شہرت ہے، کیونکہ مدینے میں کوئی پایے کا عالم نہیں ہے. جب یہاں کے اوپر جید علماء سے مقابلہ ہوگا تو لوگوں کو پتا ہو جائے گا کہ ان کا علم بڑا محدود علم ہے. عزیزو، انسان کی شخصیت تو اسی وقت نکھرتی ہے نا جب مقابلے میں شخصیت کو پرکھنے والا کوئی موجود ہو. جاہلوں کے درمیان اگر کوئی عالم رہتا ہے تو اس کا علم ابھر کے سامنے نہیں آتا ہے. علم تو تب ابھرتا ہے جب عالموں کے درمیان آئے گا. مامون نے خدا کے کرم سے یہ انتظام کر دیا. دنیا سے بڑے بڑے دانشور بلائے گئے، مختلف مذاہب کے رہنما آئے امام سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے. جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا جب وہ آئے، امام کو سامنے لایا گیا. امام نے نہ صرف یہ کہ ان سے شکست نہیں کھائی بلکہ جو بھی مقابلے میں آیا امام نے اس کو شکست دی. اب امام کا علم جو مدینے کی گلیوں تک محدود تھا، اب مدینے کی گلیوں سے نکل کر کے دنیا بھر میں امام کے علم کا چرچا ہونے لگا. جب مامون نے دیکھا کہ ساری سازشیں تو ناکام ہو گئی، سارا منصوبہ فیل ہو گیا، ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اب مامون نے امام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا. کیونکہ اس مقصد سے لایا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. جتنی تدبیریں تھیں اس کی سب الٹی ہو چکی ہیں. لہذا امام کو اس نے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا اور زہر دینے کی تیاری. بڑا یہ جو ہے وسیع موضوع ہے، وقت نہیں رہ گیا، ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. امام کو زہر دینے کا منصوبہ بنا لیا گیا. ادھر امام نے ہرسما کو بلایا. ہرسما کہتے ہیں، ہرسما امام کے اصحاب میں سے ہیں. ہرسما کہتے ہیں رات کا آدھی رات یہ جو ہے گزر چکی تھی کہ کسی نے دق الباب کیا. میں نے دروازے پہ آیا، دیکھا امام کا قاصد ہے کہ تمہیں ہرسما امام نے بلایا ہے. ہرسما تمہیں امام نے بلایا ہے. میں امام کے بیت الشرف میں گیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہرسما میرا وقت قریب آ گیا ہے، میری عنقریب شہادت ہونے والی ہے. اے ہرسما مجھے مامون نے زہر دیا ہے. ہرسما دیکھو، جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے غسل و کفن دینے کی ہمت مت کرنا، اور مامون سے بھی کہہ دینا کہ ہاتھ نہ لگائے مجھے، بلکہ اب ایک سفید خیمہ خود بخود نصب ہو جائے گا، میرے جنازے کو اٹھا کر کے اس سفید خیمے کے اندر رکھ دینا. اے ہرسما جھانکنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے. ہرسما کچھ دیر کے بعد میرا جنازہ غسل شدہ تمہیں ملے گا. ہرسما دیکھو، میرے جنازے کو آگے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جنازہ آگے سے خود بخود جائے گا، پیچھے سے جنازے کو اٹھانا. مامون کہے گا کہ تم شیعوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، امام کو امام غسل دیتا ہے، بتاؤ ان کو کس نے غسل دی، انہیں کون غسل دے گا؟ تو کہہ دینا جب امام آزاد ہوتا ہے، کھلم کھلا معصوم آ کر کے امام پابند ہوتا ہے تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے آ کر کے غسل دیتا ہے. میرا بیٹا محمد جواد آئے گا، وہ آ کر کے مجھے جو ہے غسل دے گا. عزیزان گرامی، ہرسما کہتے ہیں جیسے جیسے آیا تھا ویسے ہی ہوا. ہرسما دیکھو، یہ مامون مجھے اپنے باپ کی قبر کے پاس دفن کرے گا اور اس طرح سے دفن کرنا چاہے گا کہ اس کے قبر میرے لیے قبلہ بن جائے. لیکن ہرسما جب یہ وہاں لاکھ کوشش کرے گا مگر قبر کھودے گی نہیں، پھر یہ مجبور ہوگا دوسری طرف قبر کھودنے کے لیے. اب اس طرح سے قبر کھودے گی کہ میں اس کے باپ کے لیے قبلہ بن جاؤں گا. ہرسما جب اس طرف کی جائے گی تو قبر بڑی آسانی سے جائے گی. جب قبر کھد جائے گی تو اچانک قبر سے پانی نکلے گا، پانی کے اندر سفید سفید مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی. تھوڑی دیر کے بعد پانی خشک ہو جائے گا. جب پانی خشک ہو جائے تب میرے جنازے کو دفن کرنا. ہرسما کہتے جیسے جیسے امام نے کہا تھا بالکل اسی طرح سے ہوا. امام کی شہادت کے بعد سفید خیمہ نصب ہو، ہم لوگوں نے جا کر کے جنازے کو خیمے کے اندر رکھ دیا. دیر کے بعد خیمہ جب ہٹا تو ہم نے کیا دیکھا، غسل ہو چکا ہے، فن ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح سے جنازہ اٹھا، اسی جگہ پہ لے گئے. قبر کھودنے کی جس طرح سے
کہا تھا ساری چیزیں اسی طرح سے انجام پائیں. جنازہ امام دھوم، کیونکہ مامون نے امام کو شہید ضرور کیا تھا لیکن وہ شہادت کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا. سر پیٹتا ہوا، ماتم کرتا ہوا جنازے کے ساتھ ساتھ چلا. ہزاروں کا مجمع ہے، فوجی ہیں، سرداران قبائل ہیں، امائر ہیں. ہم امام کو کیا کہتے ہیں؟ غریب الغربا کہتے ہیں نا. امام کے القاب میں سے کیا السلام، پردیسی امام کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، امام کی شہادت عالم غربت میں تو ہوئی ہے، گھر والوں سے دور، خاندان سے دور، بیٹا بھی پاس میں نہیں ہے. شان سے امام کا جنازہ اٹھا. جی چاہتا ہے عرض کروں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کروں کہ مولا آپ یتیم ہو گئے. مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بابا موجود نہیں تھے، لیکن آپ کو یہ تسلی تو ضرور رہی نا کہ آپ کے باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا نہ رہا. اہتمام کے ساتھ جنازہ اٹھا، کفن بھی ملا، عزت و احترام کے ساتھ انہیں دفن بھی کیا گیا. ہائے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے سید سجاد پر کیا گزر رہی ہوگی جب سید سجاد اپنی نگاہوں سے یہ دیکھیں گے میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا. عزیزوں روایت تو یہی ملتی ہے نا کہ جب مقتل سے اسیروں کا قافلہ چلنے لگا تھا انہیں اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے غسل و کفن جنازے پڑے تھے. اپنے کو گرا دیا. ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے جنازے پر، کوئی عباس کے جنازے کے پر بیٹھی بین کر رہی ہے، کوئی علی اکبر کے جنازے کے پاس، کوئی قاسم کے جنازے کے پاس. زینب اپنے بھائی حسین جنازے سے لپٹ کے بین کر رہی تھی. کتنے میں جناب زینب کی نظر امام زین العابدین پہ پڑی، چونکہ امام کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، پیر بھی بندھے ہوئے تھے، لہذا امام اونٹ سے نیچے نہ آ سکے تھے. اونٹ پہ بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے. جناب زینب کی نگاہ جب امام زین العابدین پہ پڑی تو کیا دیکھتی ہیں؟ قریب ہے کہ سید بات کر جائے. ایک بھائی کے جنازے کو چھوڑا، بیمار بھتیجے کے پاس آئی. اے میرے لال سید دیکھ رہی ہوں، اپنے آپ کو لو. پھوپھی اماں، ارے وہ بیٹا اپنے کو کیسے سنبھالے جو اتنا مجبور ہے. اس لاشیں دفن کر دیے گئے. ہائے میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑیا، میں اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا. زینب کہتی ہے بیٹا ارے فکر نہ کرو، میں نے نانا سے سنا ہے تمہارے بابا کا روزہ بڑا عظیم بنے گا، دنیا کے گوشے گوشے سے زائرین زیارت کے لیے آئیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں ائمہ اطہار کی ہدایت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ائمہ نے اتنی مصیبتیں برداشت کر کے پیغام ہدایت ہم تک پہنچایا ہے، ہم ان پیغام ہدایت کو ضائع نہ ہونے دیں. بار الہ جو بیمار ہیں صدقے میں اہل بیت اطہار کے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ماتم حسین.